کبھی غافل نہ ہونا تو، کبھی دھوکے میں مت پڑنا کہ آنے والی نسلوں کی تیرے سر ذمہ داری ہے۔ بھائی کی محبت ہے تو بابا کی دلاری ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر. قيل له يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الأضاحي؟ قال سنة أبيكم إبراهيم. قالوا فما لنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال بكل شعرة حسنة، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا. قابل قدر اسلامی خواتین، اللہ تبارک تعالی جتنی نعمتوں کو پیدا فرمایا ہے، ان میں سب سے زیادہ نعمتیں جو ملی ہیں وہ کلمہ والوں کو ملی ہیں، مسلمانوں کو ملی ہیں۔ سات زمین اور سات آسمان کے خزانے ایک طرف، اور کلمے کا جز لا الہ الا اللہ ایک طرف۔ یہ کلمہ بھاری پڑ جائے گا زمین و آسمان کے خزانے، جس میں امریکہ ہے، یورپ ہے، فرانس ہے، جرمنی ہے، انگلینڈ، پوری دنیا ایک طرف اور کلمہ ایک طرف۔ کلمہ زیادہ قیمتی ہے۔ قارون کے پاس بہت زیادہ دولت تھی، روپیہ کا، پیسہ تھا، کلمہ نہیں تھا، دنیا میں بھی تباہ ہوا، آخرت میں بھی برباد ہوا۔ فرعون کے پاس، حامان کے پاس، شداد کے پاس، شداد تو آرٹیفیشل مصنوعی جنت ہی بنا دی تھی، کلمہ نہیں تھا، وہ جنت اس کے لیے جہنم بن گئی۔ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، اللہ تبارک تعالی کروڑا کروڑ انسانوں میں ہمیں چنا کلمہ طیبہ کے لیے، اسلام کے لیے۔ ہم نے کوئی اپلیکیشن اللہ کو نہیں دیا تھا، کوئی درخواست نہیں دی تھی کہ اللہ ہمیں مسلمانوں کے گھرانوں میں پیدا کرنا، عائشہ، سمیہ، قتیجہ نام رکھنا۔ اللہ نے ہم پر احسان فرمایا۔
میری ماں اور بہنیں، جو چیز بغیر قربانی کے ملتی ہیں ان کی قدر و قیمت نہیں ہوتی ہے۔ باپ کسان تھا، پائی پائی جوڑ کر اس نے شہر میں زمین لی، گھر بنا، بنگلہ بنا، اور کرائے آنے کے لیے مکان دکان بنائے۔ کسان کے مر جانے کے بعد اس کا بیٹا جب اس بلڈنگ میں حقدار ہوگا تو اس کی قدر و قیمت اس کے پاس نہیں ہوگی، کیونکہ اس میں اس کی محنت نہیں لگی۔ باپ مرا، ماں مری، اور وراثت میں حصے میں اس کو پراپرٹی آ گئی۔ آج جو بے دینی نظر آ رہی ہے، عورتوں کے اندر بے حیائی ہے، بے شرمی کے کپڑے ہیں، نماز کا احترام نہیں ہے، کلام پاک کی تلاوت نہیں ہے، اسلامی جو شعائر ہیں، اسلامی جو خصوصیات ہیں، تسبیح ہے، جانماز ہے، مسواک ہے، داڑھی ہے، علماء ہے، حفاظ ہیں، ان کی کوئی ویلیو نہیں، قدر و قیمت نہیں ہے۔ حج کے لیے جاتے بھی ہیں، اللہ نے جیسے بتایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے تعلیمات دی، اس کے مطابق حج نہیں کرتے، الٹا گناہ کا توق اور جہنم کے انگاروں کا ہار اپنے گلے میں ڈال کر واپس آتے ہیں۔ اللہ کے گھر میں بے پردگی ہوتی ہے، بے حیائی ہوتی ہے، سنت کے مطابق طواف نہیں کرتے، حج نہیں کرتے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار عالی میں مرد حضرات ہو یا خواتین بے ادبی سے حاضری دیتے ہیں۔ الٹا اگر وہ گھر میں بیٹھتے تو سکون سے بیٹھتے، وہاں اللہ کے گھر اور نبی کے گھر کی گستاخی کر کر ہمیشہ کے لیے گناہوں کا تو گلے میں ڈال کر آتے ہیں۔ بظاہر کہنے کو مسلمان ہیں، آئی ڈی کارڈ میں، راشن کارڈ میں، ووٹنگ لسٹ میں، پاسپورٹ میں سب مسلمان ہم نے لکھا، لکھنے سے ہو جاتا ہے؟ کیا تقاضے ہیں اسلام کے؟ مسلمانوں کی زندگی کا طرز عمل کیا ہے؟ آج پیروں میں پہنے جانے والے چپل کی قدر و قیمت ہے، ہمارے پاس کلمے کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ اللہ نے سات زمین سات آسمانوں کا سب سے قیمتی سرمایہ ایمان اور اسلام اور کلمہ، ایسی دولت سے اللہ نے مالا مال فرمایا۔ کیا کبھی ہم نے اللہ کا شکر ادا کیا؟ اے اللہ، اگر آپ چاہتے تو غیر مسلموں کے گھر میں پیدا کر سکتے تھے۔ اللہ اگر آپ چاہتے یہود و نصارہ عیسائیوں کے گھر میں پیدا کر سکتے تھے، اور پھر ماں باپ کا دیکھا دیکھی خدا نہ کرے ہدایت سے ہم دور ہو جاتے، لیکن آپ نے ہمیں ہدایت دی، اسلام کی دولت سے مالا مال کیا، سرور کونین آقائے دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کروایا۔ اللہ آپ کا شکر و احسان ہے۔ ہم نے سمجھا بیٹی کی شادی اونچی جگہ طے ہو گئی، اللہ کا شکر ہے۔ پرانے کپڑے جا کر قیمتی کپڑے آ گئے، اللہ کا شکر ہے۔ کرائے کے مکان میں رہتے تھے، اب خاص بلڈنگ میں آ گئے، اللہ کا شکر۔ میری ماں اور بہنیں دینی مجلسوں سے، قرآن سے، حدیث سے، مکہ مکرمہ مدینہ طیبہ کی تعلیمات سے دور رہنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج ہمارے پاس دنیا کی قدر و قیمت ہے۔ آئے دن اخباروں میں آتا ہے بیٹے اور باپ کے اندر جھگڑا ہوا پراپرٹی کا، بیٹے نے باپ کو قتل کر دیا، جہیز کا جھگڑا ہوا، لین دین کا جھگڑا ہوا میاں بیوی میں، خادم نے بیوی کو مار دیا۔ آج مٹی، روپیہ، پیسہ، دینار، درہم، اس کی قدر و قیمت ہے۔
ایمان اللہ نے جو دیا اس کو کیسے بچائیں اور اس کا شکریہ کیسے ادا کریں؟ کیا رمضان سب کو ملتا ہے؟ کیا روزے سب کو ملتے ہیں؟ آسمان کے نیچے زمین کے اوپر لاکھوں اللہ تعالیٰ کے بندے رہتے ہیں، لیکن اللہ نے یہ نعمت مسلمانوں کو دی۔ غیر مسلم نماز بھی پڑھے اللہ قبول نہیں کرتا، پاسپورٹ کے بغیر ویزا اسٹامپ نہیں ہوتا، کلمے کے بغیر خیر خیرات اللہ قبول نہیں کرتے، حج قبول نہیں کرتے، نماز قبول نہیں کرتے۔ میری مائیں اور بہنیں، اللہ نے اتنی بڑی دولت دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے عرض کیا، اللہ آپ نے ہمیں کلیم بنایا، بات کرنے والا بنایا، ہمیں کوئی خاص تحفہ دیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لا الہ الا اللہ ہے، اس کو لے لو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ یہ تو تیری تمام مخلوق کلمہ پڑھتی ہے، اس میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ موسیٰ، 7 زمین 7 آسمان کے خزانے ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیے جائے اور کلمہ طیبہ کو ایک پلڑے میں رکھیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں، میری عزت و جلالت کی قسم کلمہ بھاری پڑ جائے گا۔ آج ایمان اور اسلام کی قدر نہ رہنے کی وجہ سے نہ موت کا ڈر ہے، نہ قیامت کا ڈر ہے، نہ قبر کا ڈر ہے۔ میری ماں اور بہنیں، میں اس لیے یہ بات کہہ رہا ہوں، رمضان المبارک میں روزے رکھے، تراویح پڑھی، سحری کیا، افطاری کی، کلام پاک کے ختم کیے، تلاوتیں کی۔ کیا ہم رمضان ہی کے مسلمان تھے؟ رمضان کے بعد اس قرآن کو کیا ہو گیا؟ ہمیں کیا ہو گیا کہ ہم قرآن کو ہاتھ نہیں لگاتے، نمازوں کا اہتمام نہیں کرتے؟ یہ رسم جو چل پڑی ہے سینکڑوں سال سے، اس رسم کو پورا کیا جا رہا ہے، لیکن دل کی گہرائیوں سے رمضان کی نعمتیں، قرآن کی نعمتوں کو مان کر اس کا شکریہ ادا نہیں کیا جا رہا ہے۔ اگلی پیر کو، آج کا تو دن تو منگل کا ہے، اور شاید اگلے منگل کو ذی الحجہ کی 1 تاریخ ہو جائے گی۔ پیر کے دن مغرب کے بعد ممکن ہے کہ چاند نظر آ جائے، اور یہ جو ذوالقعدہ کا مہینہ ہے، یہ مہینہ ختم ہو جائے۔ انگریزی میں رات پہلے آتی ہے، انگریزی میں دن پہلے آتا ہے، رات بعد میں آتی ہے، لیکن ہجری کیلنڈر میں رات پہلے آتی ہے اور دن بعد میں آتا ہے۔ چاند دیکھ کر 29 شعبان میں تراویح پڑھتے ہیں، تراویح رمضان کا حصہ ہے، تو ابھی ہم نے سحری نہیں کی، افطاری نہیں کی، کیوں؟ رات آ گئی، رمضان میں ہم داخل ہو گئے۔ پیر کے دن اگر مغرب کے بعد چاند نظر آ جاتا ہے تو منگل کے دن یکم ذی الحجہ، ذی الحجہ کی 1 تاریخ ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے یہاں ذی الحجہ کی 1 تاریخ سے 10 تاریخ تک بہت زیادہ قیمتی دن اللہ نے بنائے ہیں، اور بہت زیادہ قیمتی راتیں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں۔ اس دن میں جو عبادت کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب اور پسندیدہ بندہ بن جائے گا۔ رات میں جو جگے گا اس کو شب قدر میں ثواب پانے کا، اجر پانے کا اسے حق ملے گا اور ثواب ملے گا۔ ان دنوں میں روزہ رکھنا اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسندیدہ ہے۔ بالخصوص بقر عید 10 تاریخ کو آتی ہے، 9 ذی الحجہ یوم عرفہ ہے۔ اگر ہندوستان کے اندر عرفات کا میدان ہوتا اور حج کے رسوم کو ادا کیا جاتا تو وہ 9 ذی الحجہ کو ہوتا، یہاں بنگلور میں، انڈیا میں۔ وہ روزہ بہت زیادہ اجر و ثواب والا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو یوم عرفہ کا روزہ رکھے گا اللہ تبارک تعالیٰ 1 سال پہلے اور بقیہ زندگی کے 1 سال کے گناہ کو معاف کروا دیتے ہیں۔
اگر کسی کا مقدمہ کسی عدالت میں چل رہا ہو اور جج یہ کہے کہ کل کون سب سے پہلے 10,000 روپے جمع کرے گا عدالت میں، ان کے 2 سال کے کیسز کو، مقدموں کو ختم کر دیا جائے گا، کتنے لوگ چڑھ پڑیں گے، دوڑ لگائیں گے۔ یہ دنیا ہے، یہاں کے کیسوں کی، یہاں کے مقدموں کا کوئی وزن نہیں ہے۔ اللہ کا جب ترازو قائم ہوگا میدان محشر پہ، عدالت لگے گی، تب پتہ لگے گا کہ ایک ایک گناہ کتنا وزن رکھتا تھا اور کتنی بدبو اپنے اندر رکھتا تھا۔ آرام سے بھویں منڈالو، بال کٹا لو، بے پردگی کے کام کرو، انگریزوں کے کام کرو، سالگرہ بناؤ، برتھ ڈے بناؤ، اینیورسری بناؤ، جو دل میں آتا ہے بناؤ۔ یہ کرامن کاتبین ایک ایک کر کے لکھ رہے ہیں۔ تمہاری CCTV کے اندر چور کی چوری پکڑی جاتی ہے، خیانت کرنے والوں کی خیانت اس کے اندر ریکارڈ ہو جاتی ہے۔ یہ CCTV کا کیمرہ آج لوگوں نے بنایا ہے، سائنس نے ترقی کی ہے۔ اللہ نے انسان کو جب پیدا کیا، کرامن کاتبین CCTV کو لگا دیا۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا۔ ہاں، امیر کو بھی مرنا ہے، غریب کو بھی مرنا ہے، مرد کو بھی مرنا ہے، عورت کو بھی مرنا ہے، بچوں کو بھی مرنا ہے، بڑوں کو بھی مرنا ہے۔ کروڑوں اربوں خربوں کی دولت لے لے، موت سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ ہر چیز کو پناہ ہے، اللہ کی ذات باقی رہنے والی ہے۔ ہاں، جب کفن کی گھاٹی لگے گی تب پتہ لگے گا، ہائے میں نے نماز کو کیوں چھوڑ دیا، میں نے دین کو کیوں چھوڑ دیا۔ آج مرضی کوئی جہنم کے راستے پر چلے، کوئی جنت کے راستے پر چلے، کوئی پکڑ دھکڑ کرنے والا نہیں۔ فجر میں سو جائے، 10 بجے اٹھے، کلام پاک کو ہاتھ نہ لگائے، گانے گنگناتے رہے، موبائل کے اندر، واٹس ایپ کے اندر، یوٹیوب کے اندر گندی گندی بے شرم اور بے حیائی والی فلموں کو دیکھے، وقت کو ضائع کرے۔ آج یہ وقت چلا جائے گا، جب کفن کی گھاٹی لگے گی اور قبر میں ڈالا جائے گا۔ دنیا میں کون سا ایسی لیلا ہے جس لیلا کے قبر میں مجنون آیا ہو؟ وہ کون سی مجنون ہے کہ جس کے قبر کے اندر لیلا آئی ہو؟ وہ کون سا شیرین ہے جس کے قبر میں فرحاد آیا ہو؟ وہ کون سا فرحاد ہے جس کی قبر کے اندر شیرین آئی ہو؟ وہ کون سا جوڑا ہے جو دنیا میں ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوا کرتے تھے اور ان دونوں کے جسم میں ایک روح لگتی تھی؟ مرد کو ٹھوکر لگتی، عورت بےتاب ہو جاتی، عورت کے سر میں درد ہوتا، مرد بےتاب ہو جاتا۔ ہاں ہاں، جب کفن کی گھاٹی لگ گئی اور منہا خلقناکم کے پتھر قبر کے اندر ڈالے گئے، کہاں گیا وہ قابل؟ کہاں گیا وہ محبت کا اظہار کرنے والا؟ کہاں گیا ذرا سی بیگم کے پیر میں درد آئے تو مچل جانے والا اور ساری دولت اس کے قدموں میں لٹانے والا؟ کہاں گئی وہ عورت جو مرد کی پوجا کیا کرتی تھی؟ کہاں گئی وہ خون کے قطرے قطرے اور دل کی گہرائی سے اپنے قابل کو چاہا کرتی تھی؟ آج من ربو کا سوال کا جواب دینے کے لیے نہ اولاد آئے گی، نہ ساس آئیں گے، نہ اسر آئیں گے، نہ والدین آئیں گے، نہ بچے آئیں گے۔ ماں کے پیٹ سے تنہا اکیلے آئے تھے، قبر میں اکیلے جائیں گے۔ عزت کی چنڈی کفن کے طور پر لپیٹ کر قبر کے حوالے کر دیا جائے گا۔ وہ روزانہ قبر 70 مرتبہ ہمارا نام لے کر چیخ کر پکارتی ہے، اے فلاں، میں تنہائی کا گھر ہوں، میں کیڑوں کا گھر ہوں، میں حشرات الارض کا گھر ہوں۔ آنکھوں سے اٹھتے ہوئے جنازوں کو دیکھ کر ہم نے عبرت نہیں پکڑی۔ فلموں میں ناچنے والیاں، ڈانس کرنے والیاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن بے شرم عورتوں کے آنکھوں کے درمیان پیشانی میں پیشاب کی جگہ گندی جگہ ہوگی اور ان سے لہو نکلے گا، پیٹ نکلے گا اور لوگ اس سے دور ہو جائیں گے۔ آج ان کو دیکھ کر ہیئر اسٹائل اپنایا جاتا ہے، جوڑے بنائے جاتے ہیں، کپڑوں کا ماڈل ان سے تیار ہوتا ہے اور ان کو دیکھنے کے لیے
روپیہ دے کر پیسہ دے کر لوگ لاٹھی چارج کی مارے کھا کر ایک جھلک ان کو دیکھا کرتے ہیں. آج مسجد کو کون دیکھتا ہے؟ آج جنازہ پڑھانے والے کو کون دیکھتا ہے؟ آج جس کے سینے میں اللہ کا کلام جو ہے محفوظ ہے، حافظ قرآن کی کیا عزت ہے. کرو چلو، یہ دنیا ختم ہو جائے گی، یہ جوانی ڈھل جائے گی، یہ بڑھاپا آ جائے گا اور کفن کی چندی میں لپیٹ کر قبر کے حوالے کر دیا جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر میں دفن کر کر جب لوگ جاتے ہیں تو ان کی جوتوں کی کھڑکھڑاہٹ بھی مردہ سنتا ہے، میت سنتی ہے. آج اگر رات کی تاریکی میں کرنٹ چلا جائے، بیگم ڈر جاتی ہیں، بچے ڈر جاتے ہیں. ابو اجی سنو، آتے ہوئے موم بتی لے کر آنا، ایمرجنسی لائٹ لے کر آنا. تنہائی گھٹ رہی ہے، تاریکی کاٹ رہی ہے. یہاں مچھروں کا علاج، یہاں کیڑے مکوڑوں کا علاج کیمیکل اسپرے سے اور بتی جلا کر کیا جاتا ہے. قبر کے سانپ اور بچھو کا عذاب کون سی بتی جلا کر کیا جائے گا؟ کون وہاں پر ذات آئے گا؟ کس کو موبائل کر کر کہو گے کہ سانپ دور ہونے کی بتی لے کر آؤ، بچھو دور ہونے کی بتی لے کر آؤ؟ ہاں ہاں، ہمارے آقا، ہمارے محسن، ہمارے کرم فرما فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، تم پر ہمارے ماں باپ قربان. قبر کی حالت کو بیان کر دیا. قبر کے اندر کیا ہوتا ہے؟ ایک وقت کی نماز چھوڑنے پر اجدا جو ٹھستا ہے تو 70-10 مردہ زمین کے اندر چلا جاتا ہے. اور وہ سانپ اتنا زہریلا ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ دنیا کے کسی کونے میں پھنکار دے تو ساری دنیا کی سبزی ختم ہو جائے گی، پانی زہریلا ہو جائے گا اور زندہ جانیں ختم ہو جائیں گی. میری ماں، ہمیں مر کر فلم اسٹاروں کے گھروں کو نہیں جانا ہے، ایم ایل اے کے مکانوں اور کوٹھیوں کو نہیں جانا ہے، بادشاہ، راجا، مہاراجا، ایم پی، منسٹروں کے گھر میں نہیں جانا ہے. انا الینا ایابہم ثم انا علینا حسابہم، ہماری طرف لوٹ کر آؤ گے اور ہم ہی تم سے حساب و کتاب کریں گے. ہاں، یہ مالدار ہے، یہ کروڑ پتی ہے، یہ PDA کا مکان لے رہا ہے، یہ کروڑ پتی ہے، یہ اپارٹمنٹ بنا رہا ہے، یہ کروڑ پتی ہے، ہوائی جہاز میں سفر کر رہا ہے، یہ کروڑ پتی ہے. ایک مرتبہ کپڑا پہننے کے بعد پھر دوبارہ نیا کپڑا پہنتا ہے. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وفات کا وقت آیا. امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب میں تھی. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، بیٹی عائشہ، گھر کے اندر کوئی پرانی چادر ہو تو مجھے غسل دے کر اسی چادر میں لپیٹ کر قبر کے حوالے کر دینا. امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگی. جس کے سامنے باپ اپنی موت کی بات کرے، قبر کی بات کرے، وہ کون سی بیٹی ہے جس کا دل بھر نہ آئے، آنکھوں سے آنسو کے قطرے نکلنے لگے. ابو، کیوں نہ آپ کے لیے ایک نیا کفن خریدا جائے؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو نیکوکار ہوگا اس کو نیا کفن، پرانا کفن کچھ اثر نہیں کرے گا. اس کے قبر کے اندر جنت کی کھڑکی کو کھول دیا جائے گا، حد نکاح تک قبر کو وسیع کی جائے گی. یہ کفن صرف دنیا میں ہمارے جسم کے عیبوں کو چھپانے کے لیے دیا جا رہا ہے. عائشہ میری بیٹی، نیا کپڑا دوسرے زندہ لوگ پہننے کے زیادہ مستحق ہیں. اس کو مٹی میں مل جانا ہے، اس کو مٹی میں گل جانا ہے. میری اماں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار ہیں. جیسے انسان چلتا ہے تو اس کا سایہ ساتھ ہوتا ہے، کبھی بھی کسی وقت بھی اپنی ضروریات سے فارغ ہو کر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لگے رہتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر، دنیا میں ہر احسان محسن کے احسان کا بدلہ میں نے چکا دیا ہے، تمہارا میں بدلہ اللہ سے کہہ کر قیامت میں چکواؤں گا. یعنی اتنا احسانات کیے ہیں جس کی کوئی حد و انتہا نہیں. غزوہ تبوک کے موقع پر جب غزوے کے لیے اور جنگ جانے کے لیے مال اکٹھا کیا جاتا تھا، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ ایک تاج پہن کر سارا مال نبی کے قدموں میں جو ہے لٹا دیا. حضرت جبریل علیہ السلام آئے،
اور کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جبرائیل کو سلام پہنچاتا ہے، ہمارے بڑے ہم کو یاد کریں حج کے موقع پر، عرفات کے اندر، مینا کے اندر، مزدلفہ کے اندر ہماری آنکھوں کے آنسو ڈبڈبا جاتے ہیں کہ ہمارا بچہ عرفات میں بھی یاد کیا ہے، کعبے میں بھی یاد کیا ہے، وہ عرش میں بیٹھا ہوا خدا جو ہر جگہ حاضر و ناظر ہے حضرت صدیق اکبر کو سلام پہنچاتا ہے اور سلام کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے ابو بکر آج کا تمہارا عمل اتنا اونچا تھا کہ اللہ تمہیں سلام پہنچا رہا ہے۔ ایسے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ قیامت کے دن جب جو ہے فیصلے ہو چکے ہوں گے، جنتی جنت میں جانے کے لیے تیار ہو جائیں گے اور دوزخی دوزخ کے لیے ان کی تیاری کی جائے گی، جنت کا ہر دروازہ حضرت صدیق اکبر کو پکار کر کہے گا اے صدیق مجھ سے داخل ہو جاؤ میری شان بڑھ جائے گی۔ وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ جو جنت ان کو بلا رہی ہے، آقا اللہ کا سلام پہنچا رہے ہیں، اور ہمارے دور کے اندر جب ان کو پیاس لگی دنیا والے کوک پیتے ہوں گے، پیپسی پیتے ہوں گے، روح افزا پیتے ہوں گے، ٹھنڈا شربت پیتے ہوں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعا کی تو جنت کی نہر کا پانی ہمارے ثور کے منہ پر آ کر رکا، اور جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے پیاس لگی ہے، کہا کہ جاؤ اس غار کا جو دیانہ ہے انٹرنس ہے وہاں پی لو۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرے آقا میرے محبوب اسی راستے سے تو ہم آئے ہیں، کہیں کوئی پانی نظر نہیں آیا۔ آپ نے فرمایا جاؤ پیو تو صحیح، دیکھو تو صحیح۔ تو وہاں جو پانی تھا اس کو پیا تو فرماتے ہیں ایسا پانی میں نے زندگی میں کبھی دیکھا نہیں، پیا نہیں۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ماجرا ہے؟ آپ نے فرمایا ہمارے ثور کے اندر تم نے ہماری جو خدمت کی ہے اللہ کو اتنی پسند آئی، اللہ تبارک تعالیٰ نے جنت سے نہر پانی کی نکال کر تمہارے قدموں کے اندر ڈال دیا تاکہ تمہاری پیاس بجھ جائے۔ اتنے بڑے صحابی، اتنا بڑا رتبہ رکھنے والے، اور جنت ان کو چیخ چیخ کر بلانے والی، یار غار مشکل اوقات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے والے اور سب کچھ اسلام کے لیے لوٹانے والے، وہ رو رہے ہیں اللہ مجھے گھاس بنا دے دیتا، چڑیا بنا دے دیتا، مجھے تیرے حساب و کتاب کے سامنے کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ قیامت کے دن جب سب انسان کو اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کر دیں گے، حساب و کتاب شروع ہوگا، اللہ تعالیٰ جلال میں ہوں گے، اللہ تعالیٰ غضب میں ہوں گے۔ مرد کے موڑ الگ الگ ہوتے ہیں، کبھی موڑ نرم ہوتا ہے اور کبھی موڑ ہسمکھ ہوتا ہے، تو اس وقت عورت جو ہوشیار ہوتی ہے، بچے جو ہوشیار ہوتے ہیں، باپ کے موڑ کو پہچان کر ابو آج ہمیں مٹھائی کھانے کا جی چاہتا ہے، امپی جانے کے لیے طبیعت کرتی ہے اور کہیں گھومنے جانے کے لیے طبیعت مچل رہی ہے، موڈ اچھا ہے، باپ نے سب کو، خاوند نے سب کو قبول کر لیا، اور جب غضبناک ہے، بازار سے لڑ کر آیا ہے اور گیسٹرک اور بی پی شوگر ہائی ہو چکا ہے اور گھر میں آیا تو غصے میں ہے، تو گھر کے بچے پانی دینے کے لیے بھی ڈرتے ہیں، سلام کرنے کے لیے بھی ڈرتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ جب حساب و کتاب شروع ہوگا اتنے غضبناک ہوں گے، اتنے غضبناک ہوں گے، ابراہیم علیہ السلام روئیں گے اللہ آذر کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، مجھے جنت دے دیجیے، مجھے محشر کی رسوائی سے بچا لیجیے۔ حضرت نوح علیہ السلام روئیں گے اللہ میرے بیٹے کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ روئے گی اے اللہ میرے خالد کے بارے میں کچھ نہیں جانتی۔ بڑے بڑے پیغمبر، بڑے بڑے اولیاء، بڑے بڑے اصدقاء اور بڑے بڑے رتبے والے نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کہے گا جلدی حساب پیش کرو، ہر تمام صحابہ بڑے ہکے بکے ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے حضرت صدیق اکبر کو اے ابو بکر آپ حساب پیش کرے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے۔ قرآن میں اللہ نے ان کی تعریف کی ہے، قرآن میں
غار ثور کے تذکرہ کیا ہے. جنت کے دروازے صدیق اکبر کو بلائیں گے. اللہ نے ان کو سلام بھیجا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی میں آپ کی حیات طیبہ میں آپ نماز کے لیے گئے ہیں. ان کو آخرت کی فکر ہے, ان کو قبر کی فکر ہے. آج عیش و عشتی, آج عیش و مستی کی زندگی گزارنے والیاں, فلم میں ناچنے والی, ڈراموں کے اندر بے حیائیوں کا کام کرنے والیوں کی نقالی کی جا رہی ہے. کتنے دن رہنا ہے دنیا میں؟ 100 سال, 150 سال. کیا اس کے بعد موت نہیں آئے گی؟ کیا اللہ کے پاس جانا نہیں ہے؟ کیا رشوت دے کر کوئی قبر کے عذاب سے بچ سکتا ہے؟ کیا رشوت دے کر قبر کے اجدے اور سام بچھوں سے بچ سکتا ہے؟ کیا رشوت دے کر قبر کے اندر جو پسلیاں ملتی ہیں اور قبر دباتی ہے, کیا اس سے کوئی بچ سکتا ہے؟ کون سا زیور کام آئے گا؟ کون سے کپڑے کام آئیں گے؟ کون سا فیشن کام آئے گا؟ اللہ نبی کو ناراض کر کر جو قبر کے گڑے میں جائے گا, قبر کہے گی ہاں ہاں میری دھرتی پر تو بوجھ بنا ہوا تھا, میں تیری ہی انتظار کر رہی تھی کہ کب تیری پسلیوں کو دباؤ. آنکھوں کی پتلی کا پانی ختم ہو جائے گا اور گندگی کے راستوں سے جسم کا مواد نکل جائے گا. دنیا میں کچھ ہوتا تھا, بیٹوں کو بلاتے تھے, باپ کو بلاتے تھے, خامن کو بلاتے تھے, لگاؤ پکارو صدا لگاؤ, دیکھو کون سا باپ آتا ہے, کون سا خامن آتا ہے, کون سی اولادیں آتی ہیں, کون کس کے کام آتا ہے. انگوٹھی جو انگلی میں پھنسی ہوئی ہے نکل نہیں رہی ہے, تو علماء کہتے ہیں اس انگوٹھی کے ساتھ وہ قبر میں جا نہیں سکتی. گوشت کو کاٹ کر انگوٹھی کو نکال لیا جائے گا, پیٹ دبا دبا کر صبح کا ناشتہ پیشاب پاخانہ منہ کے راستے سے نکال دیا جائے گا. کون ہے جس سے موت سے مفر ہے اور موت سے بچ سکتا ہے؟ دنیا نے ہر درد کی, ہر دوا کی, ہر پریشانی کی دوا نکالی ہے, حل نکالا ہے. کوئی ملک الموت کی سختی کا حل نکال سکتا ہے؟ کوئی عذاب قبر کو دور کرنے کا انجیکشن بنا سکتا ہے؟ اکیلے آئے تھے, اکیلے جائیں گے. صدیق اکبر جو سب کچھ ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو مقام دیا اور آقا نے کہا سب کا احسان میں نے دنیا میں چکایا, آپ کا احسان آخرت میں چکاؤں گا. آج وہ رو رہے ہیں. آقا کہتے ہیں تم اپنا نام اعمال حساب و کتاب اللہ کے دربار میں پیش کرو. چیخ مار کر بے ہوش ہو جاتے ہیں. پھر کہتے ہیں اے ابو بکر جاؤ اللہ کے دربار میں اپنا نام اعمال پیش کرو. وہ اللہ جو غضب میں ہے, وہ اللہ جو آج غصے میں ہے, وہ اللہ جو آج جلال میں ہے. بچ پاؤ گے اللہ کے غصے سے, بچ پاؤ گے اللہ کے جلال سے. کون بچا ہے؟ فرعون بچا ہے, نمرود بچا ہے, حامان بچا ہے, شداد بچا ہے, ابو جہل بچ گیا, ابو لہب بچ گیا, اتبا بچ, کون بچا ہے بتاؤ مجھے. کوئی اللہ سے ٹکر لی ہو اور پھر سینہ اٹھا کر زندگی گزاری ہو, یہ نہیں ہو سکتا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اعمال پیش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا غصہ حضرت صدیق اکبر کے نام اعمال کو دیکھ کر ٹھنڈا پڑ جاتا ہے. جلال جمال میں بدل جاتا ہے, غصہ خوشنودی کے اندر تبدیل ہو جاتا ہے. یہ ابو بکر صدیق جو اللہ کے غصے کو ٹھنڈے کرتے ہیں, وہ کفن کے ٹکڑے پر رو رہے ہیں, وہ قبر کی یاد میں رو رہے ہیں. ہم نے نمازوں پر نمازیں چھوڑی, ہم نے قابل کو ستایا, ہم نے اولاد کی حق تلفی کی, ہم نے قرآن کی بے عزتی کی. جس موبائل کے اندر گندی فلمیں چلتی ہیں, ناچ گانا ہوتا ہے, اسی میں دعائیں چل رہی ہیں, اسی میں کلام پاک چل رہا ہے, اسی میں نعت چل رہی ہے. یہ لوٹا ٹوائلٹ کا ہے, کوئی اس میں شربت ڈال کر پیے گا. یہ لوٹا استنجا خانے کا ہے, کوئی اس کے اندر روح افزا ڈال کر پیے گا. الیاذ باللہ. تو ایک موبل کے اندر جنت بھی رکھی جا رہی ہے اور جہنم کا لہو مواد بھی رکھا جا رہا ہے. بہرحال اگلے منگل میں ہم ذی الحجہ کی 1 تاریخ کو پہنچ جائیں گے. اس کے اندر دنیا کے اندر جو عبادتیں ہیں, بڑی بڑی عبادتیں, قربانی اس میں کی جاتی ہے, عرفہ کا قیام اس میں کیا جاتا ہے, مینا کے اندر قربانی انہی تاریخوں کے درمیان کی جاتی ہے, طواف زیارت اسی 10 دنوں کے اندر کیا جاتا ہے, اور یوم عرفہ
یہ بھی اسی دنوں کے اندر رکھا جاتا ہے۔ جو مالدار ہیں حج کو چلے گئے، اے اللہ ہمارے بس کی بات نہیں کہ لاکھوں روپے جمع کریں اور پھر جو ہے حج کے لیے جائیں، تو ہمارا کیا قصور ہے؟ ہمیں بھی امیر بناتا، کروڑ پتی بناتا، 3-4 لاکھ جو ہے حج کمیٹی سے چل جاتے، 5 لاکھ دے کر پرائیویٹ سے چل جاتے۔ اللہ نے کہا کہ ڈرو نہیں، تم اپنے علاقوں میں رہ کر جو ہے رات میں عبادت کرو، شب قدر کا ثواب ملے گا، اور دن میں روزے رکھو، 1 سال کے روزوں کے برابر اجر ملے گا۔ یوم عرفہ کا روزہ رکھو، اللہ تعالیٰ نامعامات سے گناہوں کو ختم کر دے گا۔ قربانیاں دو، ایک ایک بال کے بدلے اللہ تبارک تعالیٰ ایک ایک نیکی دے گا، ایک ایک گناہ معاف ہوگا۔ اور جس جانور کو قربانی کا بنا کر ہم ذبح کریں گے، خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے دینے والے کے اللہ تعالیٰ مغفرت کر دے گا۔ حاجی حالت احرام کے اندر بال نہیں کاٹتا، ناخن نہیں کاٹتا، تو چنانچہ ہم تو حاجی نہیں ہیں، حالت احرام میں نہیں ہیں، لیکن جو حجاج حج بیت اللہ کے لیے گئے ہیں ان کی نقالی کرنا اور ان کے طرز پر چلنا یہ اللہ کو اتنا پسند آتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ مغفرت کا پروانہ دے دیتے ہیں۔ اگلی پیر کے دن جو ہے ناخن اور بال وغیرہ سب سے جو ہے آدمی کو پاک ہو جانا چاہیے، اس لیے کہ حجاج کرام ایام حج کے اندر یہ اعمال نہیں کرتے۔ تو شریعت یہ چاہتی ہے کہ جیسے نیک انسان ہیں تو وہ کپڑے جو پہنے اور وہ طرز زندگی جو اپنائیں، تو وہ اگر ہم نقالی کریں گے اور ہو بہو چلنے کی کوشش کریں گے، اللہ ان کے ساتھ ہمارا اجر بڑھائے گا۔ حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء مع من احب، دنیا میں جو جس سے محبت کیا کرتا تھا اللہ اس کے ساتھ حشر فرمائیں گے۔ کپڑے ڈراموں کو دیکھ کر، سنیما کو دیکھ کر، ناچنے گانے والی رنڈیاں بے حیائی کی عورتوں کو دیکھ کر چلے جاتے ہیں، میری ماں قیامت کے دن حضرت فاطمہ کے ساتھ حشر نہیں ہوگا، حضرت قتیبہ کے ساتھ حشر نہیں ہوگا، حضرت زینب حضرت رقیہ کے ساتھ حشر نہیں ہوگا، انہی ناچنے گانے والوں کے ساتھ حشر ہوگا۔ یہ نیک بھی پسند ہیں، نیکوکار بھی پسند ہیں، اور ان کے طور طریقے بھی پسند ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس کے بدلے میں ہمیں جنت دیتے ہیں، اور جو غلط لوگوں کی نقصانی کرے گا، ان کے نقش قدم پر چلے گا، اللہ دنیا بھی تنگ کر رکھ دیں گے اور آخرت کے اندر بھی سخت ترین عذاب آئے گا۔ ایک مرتبہ ایک اللہ کے بزرگ تھے، اللہ کے بڑے ولی اور مقرب بندے تھے، ان کا انتقال ہو گیا۔ خواب میں ان کے شاگرد نے، مرید نے ان کو دیکھا کہ وہ عذاب کے اندر مبتلا ہیں۔ کہا کہ حضرت جی آپ تو 5 وقت نمازیں پڑھا کرتے تھے، آپ روزے رکھا کرتے تھے، آپ اشراق اوابین چاش پڑھا کرتے تھے، اور 2-1 دن کے اندر کلام پاک کا ختم کیا کرتے تھے، آپ عذاب کا شکار کیسے ہو گئے؟ اللہ کی پکڑ کا شکار کیسے ہو گئے؟ انہوں نے کہا ایک مرتبہ ہولی تھی، میں گھر سے نکل کر جماعت کو جا رہا تھا، میرے منہ میں پان کی پیک تھی، پان چبانے کے بعد جو لعاب اور جو تھوک نکلتا ہے، ایک گدھا جا رہا تھا، میں نے اس کی پیٹ پر پیک کو تھوک دیا، اور میں نے ان لوگوں کے سامنے مذاق کیا کہ لو صاحب آج ہم نے بھی ہولی کھیلنی ہے، گدھے نے بھی کھیلنی ہے، حالانکہ ان کو دمن کرنے کے لیے کہا تھا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے پکڑ لیا کہ غیروں نے جو کام کیا اس کام کو تم نے مذاق کے طور پر بھی کیوں کیا؟ تو غیروں کے طریقے اپنانے پر اللہ کا غصہ آتا ہے، اپنوں کے طریقے پر چلنے سے اللہ ایمان اور اسلام کی ہدایت سے مالا مال کرتا ہے۔ بہرحال میری مائیں اور بہنیں ایسی مجلسیں قائم ہوں گی، ایمان کے اندر جدت ریول ہوگا ایمان، اور اسلام اور اس کو چلنا آسانی ہوگا۔ ہم ٹی وی کے قریب، دنیا کے قریب رہیں گے، دنیا تباہ برباد کر کے رکھ دے گی۔ اللہ تبارک تعالیٰ جو حجاج کرام حج بیت اللہ کے لیے جا چکے ہیں اور جا رہے ہیں، اللہ ان کے سفر کو آسان فرمائے۔ کوئی ایسا کام جس کے کرنے سے اللہ اس کا نبی ناراض ہو، اس سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کو حج مبرور، حج مقبول نصیب فرمائے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضری کو ان کی قبول فرمائے اور ان کے دعاؤں میں ہمارا حصہ فرمائے. اور جو خواتین آئی ہیں ظاہر سی بات ہے بیکار تھوڑی نہ تھی، گھر میں کام و کاج بھی رہا ہوگا، بچوں کے اسکول آنے کا مسئلہ بھی رہا ہوگا، مہمانوں کا بھی، اور دین کے خاطر انہوں نے قربانی دی. اللہ قدم قدم پر ثواب رحمت فرما، گناہوں کو معاف فرما، زمینی آسمانی بلاؤں سے حفاظت فرما، روحانی جسمانی بیماریوں سے حفاظت فرما. سب دل خواہین کے دل میں محبتیں پیدا کر دے، میاں بیوی کے جوڑوں میں الفتیں پیدا کر دے. جو بچیاں شادی کے رشتے کی وجہ سے پریشان حال ہیں، اچھے رشتے مناسب رشتے ان کے لیے لگا دے. اور جو بچے پڑھ رہے ہیں امتحان کے اندر اعلیٰ نمبرات کی کامیابی نصیب فرمائے. اور جو روحانی جسمانی بیماریوں میں مبتلا ہیں اللہ شفا کاملہ نصیب فرمائے. اور ہمارے جو مرحومین قبر کے اندر چلے گئے ہیں، اللہ کی امانت میں چلے گئے ہیں، اللہ پل پل ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند کرے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان پر ثابت تک بھی نصیب فرمائے. اللہ سجدے کی موت، کلمے کی موت، طہارت کی موت، شہادت کی موت نصیب فرمائے، مدینے کی موت نصیب فرمائے اور جنت البقیع مدفن فرمائے. اللہ ہمارے ہر صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم اصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم فرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.